نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نصاب سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقۃ، کہ چاندی کے 5 اوقیہ یعنی 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ واجب ہے، اور نہ غلہ میں 5 وسق سے کم میں صدقہ و عشر ہے۔ اس حدیث سے نصاب کی تعیین ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث جو ابو داود کتاب الزکوٰۃ میں ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان فرمائی ہے کہ اذا كانت لك 100 درہم وحال علیہ الحول ففیها 5 دراہم وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دینارا فإذا كانت لك 20 دینارا وحال علیہ الحول ففیها نصف دینار، یعنی جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ کے دینے پڑیں گے، اور سونے میں 20 دینار سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور جب تمہارے پاس 20 دینار ہوں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو اس میں آدھا دینار ادا کرنا فرض ہے۔ تو ان احادیث سے نصاب کی تعیین معلوم ہوتی ہے۔ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، جو 52.5 تولے کے برابر ہے، اور 52.5 تولہ میں 40واں حصہ زکوٰۃ کا 1 تولہ 4 ماشا ہوا، اور سونے کا ادنا نصاب 20 دینار ہے، 1 دینار 4.5 ماشا کا ہوتا ہے، تو 20 دینار 7.5 تولے ہوئے، اور 7.5 تولہ میں 40واں حصہ 2.25 ماشا زکوٰۃ دینا فرض ہے، یا 2.25 ماشا سونے کی قیمت دے دی جائے جو اس وقت کے نرخ کے مطابق ہو۔ اگر چاندی 52.5 تولے سے کم ہو یا رقم اتنی چاندی کی قیمت سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگر اپنی مرضی اور خوشی سے دے دو تو اور بات ہے۔ اسی طرح سونے میں 7.5 تولہ سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چاندی، سونے اور ہر قسم کے مال تجارت میں اور غلہ اور جانوروں میں زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ وہ 5 شرطیں پائی جائیں۔ غلہ کا نصاب 5 وسق ہے، اور 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا 80 تولے کے انگریزی حساب سے 2 سیر 10.5 چھٹانک کا ہوتا ہے، تو 1 وسق 40 سیر کے من کے حساب سے تقریباً 4 من کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 5 وسق کا وزن تقریباً 20 من ہوا۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس سے مراد مال تجارت ہے، اور مال تجارت کا نصاب 200 درہم چاندی یا 20 مثقال سونے کی قیمت کے برابر ہے، یعنی تجارتی مال کی قیمت نصاب کو پہنچے ہوئے سونے یا چاندی کے برابر ہو جائے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر 200 درہم کے برابر ہے یعنی 52.5 تولہ کے برابر ہے تو اس میں 1 تولہ 4 ماشا چاندی یا اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے، اور اگر سونے کا نصاب لگائیں تو 7.5 تولہ میں 2.25 ماشے ہے۔ مغنی لابن قدامہ میں ہے، تجب الزکوٰۃ فی قیمت العروض التجارت فی قول اکثر اہل العلم، کہ تجارتی مال کی قیمتوں میں اکثر علماء کے قول کے مطابق زکوٰۃ فرض ہے۔ اور بخاری کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الغنم میں حدیث ہے کہ بکری یا بھیڑ کا نصاب 40 بکریاں یا بھیڑیں کم از کم ہیں، تو کم از کم 40 بکریوں میں سے 1 بکری زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ گائے میں کم از کم 30 گائے ہوں تو 30 گائے پر 1 سال کا بچڑا یا بچیا دینا فرض ہے، اور اونٹوں میں کم از کم 5 اونٹوں پر 1 بکری سال میں دینا فرض ہے۔
چاندی سونے کے زیوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ کی سب شرطیں پائی جائیں۔ ابو داود کتاب الزکوٰۃ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی ایک لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، اتعطینا زکوٰۃ ھذا، کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس عورت نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اس نے دونوں کنگنوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت یہ لیجئے، یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو اسی طرح ابو داود کتاب الزکوٰۃ باب الکنز ما ہوا میں حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کنت البس اوضاحا من ذهب فقلت یا رسول اللہ اکنز ہوا؟ فقال ما بلغ ان تؤدی زکاتہ فزکی فلیس بکنز۔ تو فرماتی ہے میں نے سونے کی بالی پہنی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ کنز ہے؟ فرمایا اگر یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو کنز نہیں ہے، ورنہ کنز ہے، یعنی ناجائز اور قابل گرفت خزانہ ہے۔ اگر چاندی کا زیور ہو تو چاندی کا نصاب پورا ہو جانے کے بعد زکوٰۃ دے دو، اور اگر زیور سونے کا ہو تو سونے کا نصاب لگا کر سونے کے حساب سے یہ اس کی قیمت میں سے زکوٰۃ دے دو۔ اسی طرح عشر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ عشر کے معنی ہیں 10واں حصہ، اور محاورہ میں زمین کی پیداوار میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ میں دینے کو عشر کہتے ہیں، اور اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ زمین کی پیداوار کم سے کم 5 وسق ہو۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1405 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس فیما دون 5 اوسق صدقۃ، کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ یعنی عشر نہیں ہے۔ 1 وسق 8 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا 2 سیر 2.5۔ اسی طرح عشر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ عشر کے معنی ہیں 10واں حصہ، اور محاورہ میں زمین کی پیداوار میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ میں دینے کو عشر کہتے ہیں، اور اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ زمین کی پیداوار کم سے کم 5 وسق ہو۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1405 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فیما دون 5 اوسق صدقۃ، 5 وسق سے کم میں صدقہ یعنی عشر نہیں ہے۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا 2 سیر 10.5 چھٹانک کا ہوتا ہے، تو 5 وسق کا وزن 20 من کا ہوا۔ اگر صرف بارش سے غلہ کی پیداوار ہو تو عشر 10واں حصہ دینا فرض ہے، یعنی 20 من میں سے 2 من عشر ہے، اور اگر کنویں کے پانی اور ہاتھوں وغیرہ سے پانی کھینچ کر زمین سیراب کی ہے تو نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے، 20 من میں سے صرف 1 من ہے۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب العشر میں حدیث نمبر 1483 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، یعنی جس کھیتی یا باغ کو آسمان یا چشمے کا پانی سیراب کرے یا وہ زمین خود بخود سیراب ہو تو اس میں سے 10واں حصہ لیا جائے گا، اور جس میں کنویں کا پانی کھینچ کر دیا جائے تو 20واں حصہ ہے۔ یعنی جس کھیتی کی پیداوار برساتی پانی، چشمے، ندی، نالے، تالاب وغیرہ کے پانی سے ہو یا زمین کی تراوٹ سے پیداوار ہوئی ہو تو اس میں سے 10واں حصہ ہے، اور جس کی پیداوار کنویں کے پانی سے محنت یا رقم کے ذریعے سے ہو اس میں 20واں حصہ ہے۔ جو، گیہوں، مٹر، چنا، دھان، مسور، کھجور، منقع اور کشمش وغیرہ کا نصاب بھی یہی 20 من ہے، اس سے کم میں عشر نہیں ہے۔ جب غلہ اور پیداوار میں یہ شرط پائی جائے گی تو عشر دینا فرض ہوگا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی کھیتی کا حق زکوٰۃ اس کے کاٹنے کے دن ادا کر دی جائے۔
اور فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں ہے کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ہماری زمین کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا کرو۔ ان دونوں آیات سے عشر کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ عشر کے لیے عشری زمین ہونا ضروری نہیں، خراجی اور عشری دونوں قسم کی پیداوار میں عشر فرض ہے، جیسا کہ ان آیات اور احادیث کے عموم سے ثابت ہو رہا ہے۔